بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ اصطلاحات علوم و فنون کورس کا آج 7واں سبق ہے اور آج ہم پڑھیں گے علم منطق کی اصطلاحات۔ دیکھیں، امام غزالی علیہ رحمہ کا قول ہے، لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم، کہ جو منطق نہیں جانتا اسے علوم میں پختگی بھی نہیں ہے۔ اور علم منطق کی تعریف، علم منطق ان قوانین کا علم ہے جن قوانین کی رعایت ذہن کو فکری غلطی سے بچاتی ہے۔ علم منطق کا موضوع معلوم تصور یا معلوم تصدیق جو مجہول تصور یا مجہول تصدیق تک پہنچائے۔ علم منطق کی غرض و غایت ذہن کو غور و فکر میں غلطی کے ارتکاب سے بچانا۔ علم منطق کا موجد کون ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے باضابطہ طور پر اس کا اظہار حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا، جو مخالفین کو عاجز و ساقط کرنے کے لیے بطور معجزہ کے اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یونان کے حکیم ارسطو نے سکندر رومی کے حکم سے سب سے پہلے علم منطق کی تدوین کی، اسی لیے انہیں معلم اول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت مقرونیہ کے ایک گاؤں لاجیر میں تقریباً 384 قبل مسیح ہوئی اور 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ارسطو کے گزر جانے کے بعد شیخ ابو نصر فارانی نے علم منطق کی تہذیب و تنقیح کی، اسی لیے انہیں معلم ثانی کا لقب ملا۔ ان کی وفات 239 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ چنانچہ فارابی کی کتابیں آگ سے جل جانے یا کسی اور وجہ سے ضائع ہو گئیں تو شیخ بو علی سینا نے فن منطق کو تفصیل سے لکھا، اس لیے شیخ بو علی سینا کو معلم ثالث سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ بو علی سینا فارا کے رہنے والے تھے، اچھے طبیب تھے، مشہور حکیم اور فلسفی تھے۔ 428 ہجری میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ علم کے 5 معنی ہیں۔ علم چیز کی صورت کا عقل میں حاصل ہونے کا نام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، علم چیز کی وہ صورت ہے جو عقل میں حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، علم چیز کے جاننے والے کے پاس موجود ہونے کا نام ہے۔ نمبر 4، علم ذہن کا صورت معلومہ کو قبول کرنے کا نام ہے۔ نمبر 5، علم اس نسبت کا نام ہے جو عالم اور شائع معلومہ کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تصور، وہ چیز حکم لگائے بغیر حاصل ہو، ایجاباً یا سلباً، جیسے زید خالد۔ تصدیق حکماء کے درمیان 2 تصورات کو ملانے والی تصدیق ہے، اور امام راضی علیہ رحمہ کے نزدیک تینوں چیزوں یعنی دونوں تصورات اور حکم مل کر تصدیق بنتی ہے۔ بدی جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے، جیسے سردی، گرمی، اس کو ضروری بھی کہتے ہیں۔ نظری جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو، جیسے جن، فرشتے، العالم و حادث وغیرہ، اس کو کسبی بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے دلالت۔ دلالت کے لغوی معنی ہے رہنمائی کرنا، اور اصطلاحی معنی ایک علم کے ساتھ دوسرے علم کو لازم کرنا ہے۔ لفظیہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، غیر لفظیہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو۔
لفظیہ طبعیہ جس میں دلالت طبعیت کے لحاظ سے ہو جیسے اوہ اوہ. لفظیہ عقلیہ جو لفظ عقل میں ہو جیسے کوئی آدمی دیوار کے پیچھے سے آواز دے. غیر لفظیہ وضعیہ جیسے کوئی اشارہ رکھ دے جو کسی چیز کی طرف ہو جیسے مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کر کے ڈرانا وغیرہ. ضمیر لفظیہ طبعیہ گھوڑے کا ہنہنانا گھاس اور پانی کی طلب میں. ضمیر لفظیہ عقلیہ جیسے دھوئیں کی آگ پر دلالت ہے. مطابقیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں موضوع لہو کے پورے جز پر جو دلالت کرے جیسے انسان. آگے ہے تضمنیہ. تضمنیہ جو موضوع لہو کے ایک جز پر دلالت کرے جیسے حیوان. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے التزامیہ جو موضوع لہو کے عمل پر دلالت کرے جیسے چاقو سے کاٹنا. آگے ہے مفرد وہ لفظ کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا مقصد نہ ہو. لفظ مفرد کی 5 صورتیں ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جز نہ ہو جیسے آ. نمبر 2 جز ہو اس کی 2 قسمیں ہیں. معنی کا جز نہ ہو جیسے اللہ. معنی کا جز ہو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. معنی کے جز پر دلالت نہ ہو جیسے زید. دلالت ہو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. مدلول جیسے معنی مدلول مقصود نہ ہو جیسے عبداللہ جب علم ہو. نمبر 2 مقصود ہو مگر دلالت مقصود نہ ہو جیسے حیوان ناطق جب علم ہو. آگے ایک اصطلاح ہے مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت ہو جیسے زید قائم کی دلالت اس کے معنی یعنی زید کے کھڑے ہونے کی حالت پر ہے. مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو جیسے ضرب زید زید قائم. یہ 2 مثالیں. مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ اس مرکب کو کہتے ہیں جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو جیسے زید الفاضل. مفہوم کی آگے اقسام ہے. مفہوم کلی وہ مفہوم ہے کہ اس پر شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے جیسا کہ زائد عمر بکر ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے. جزئی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے یعنی ایک شے معین پر صادق ہے جیسے زید ایک خاص شخص کا نام ہے. کلی ذاتی وہ کلی ہے کہ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو. انسان کی جزیات زید بکر ہیں. کلی عارضی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو جیسے ضاحک انسان کے لیے نہ حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جز ہے. آگے اصطلاح استعمال ہوتی ہے جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جزیات پر بولی جاتی ہے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان کہ اس کی جزیات انسان بقر غنم کی حقیقت جدا جدا ہے. جن سے قریب وہ کلی ذاتی ہے جو نوع کے لیے بلا واسطہ جنس ہو جیسے حیوان. انسان کے لیے دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جیسے حیوان اور انسان ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. جن سے بعید وہ کلی ذاتی ہے جو نوع کے لیے باواسطہ جنس ہو جیسے جسم نامی انسان کے لیے ہے. انسان کے لیے ان دونوں کے درمیان حیوان کا واسطہ ہے. آگے ہے جن سے سافل وہ جنس ہے جس کے اوپر تو جنس ہو مگر نیچے کوئی جنس نہ ہو بلکہ نوع ہو جیسے حیوان کے اس کے اوپر جسم نامی جسم مطلق اور جوہر ہے اور یہ سب جنس ہیں مگر اس کے نیچے کوئی جنس نہیں کیونکہ اس کے نیچے انسان ہے اور یہ نوع ہے. آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جن سے متوسط
وہ جنس ہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف جنس ہو، جیسے جسم نامی کہ اس کے اوپر جسم مطلق اور جوہر ہے اور یہ دونوں جنس ہیں، اور اس کے نیچے حیوان ہے اور یہ بھی جنس ہے۔ اسی طرح جسم مطلق، اس کے اوپر جوہر ہے، نیچے جسم نامی اور حیوان ہے اور یہ سب جنس ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جنس عالی، وہ جنس ہے جس کے نیچے تو جنس ہو مگر اوپر کوئی جنس نہ ہو، جیسے جوہر، اس کے نیچے جسم مطلق، جسم نامی اور حیوان ہے اور یہ سب جنس ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی جنس نہیں۔ جنس عالی کو جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام جنسوں کی جنس۔ نوع حقیقی کسے کہتے ہیں؟ نوع حقیقی وہ کلی ذاتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں بہت سے ایک حقیقت والے افراد پر بولی جائے، جیسے انسان کے زید، عمر وغیرہ اس کی نوع ہیں اور ان کی حقیقت ایک ہے۔ نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے جس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو لے کر ما ہوا سے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس بولی جائے، جیسے حیوان کہ اس کو شجر کے ساتھ لے کر سوال کیا جائے، حیوان الشجر ما ہوا تو جواب میں جنس جس میں نامی بولا جائے، تو یہی نوع اضافی ہے۔ نوع عالی وہ نوع ہے جس کے نیچے تو نوع ہو لیکن اوپر کوئی نوع نہ ہو بلکہ اوپر جنس ہو، جیسے جسم مطلق کہ اس کے نیچے جسم نامی، حیوان، انسان ہے اور یہ سب نوع ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نوع نہیں کیونکہ اس کے اوپر جوہر ہے اور وہ جنس الاجناس ہے۔ نوع متوسط وہ نوع ہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف نوع ہو، جیسے انسان اور جسم نامی کہ ان دونوں کے اوپر جسم مطلق ہے اور وہ نوع ہے، اور اس کے نیچے انسان ہے اور یہ بھی نوع ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نوع سافل، وہ نوع ہے جس کے اوپر تو نوع ہو مگر نیچے کوئی نوع نہ ہو، جیسے انسان کے اس کے اوپر حیوان، جسم نامی، جسم مطلق نوع ہے لیکن اس کے نیچے کوئی نوع نہیں بلکہ اس کے نیچے فرد نوع ہے، جو نوع سافل کو نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام انواع کی نوع ہوتی ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے خاصہ، وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، جیسے زاہد انسان کا خاصہ ہے، زید و عمر کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے خاصہ شاملہ، وہ خاصہ ہے جو ایک حقیقت والے تمام افراد میں پایا جائے، جیسے ضاحکن بالقوتی انسان کے لیے خاصہ شاملہ ہے کیونکہ انسان کے تمام افراد میں ضاحک کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح کاتب بالقوہ۔ خاصہ غیر شاملہ وہ خاصہ ہے جو ایک حقیقت والے تمام افراد میں نہ پایا جائے لیکن بعض میں پایا جائے، جیسے ضاحک بالفعل اور کاتب بالفعل انسان کے لیے خاصہ غیر شاملہ ہے کیونکہ انسان کے تمام افراد بالفعل ضاحک اور کاتب بالفعل نہیں ہے بلکہ بعض افراد بالفعل ضاحک اور کاتب ہے۔ عرض عام کسے کہتے ہیں؟ عرض عام وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے، جیسے ماشی پاؤں سے چلنے والا، یہ انسان کے افراد پر بھی بولا جاتا ہے، گھوڑے کے افراد پر بھی بولا جا سکتا ہے لیکن ان دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ آگے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فصل۔ فصل کسے کہتے ہیں؟ فصل وہ کلی ہے جو ایو شیء فی ذاتہ کے جواب میں واقع ہو، جیسے سوال کیا جائے الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ تو جواب دیا جائے گا ہوا ناطق۔ فصل قریب کسے کہتے ہیں؟ وہ فصل ہے جو چیز کو جن سے قریب میں داخل ہونے والے افراد سے جدا کرتی ہے، جیسے ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے کیونکہ یہ انسان کو جن سے قریب بھی حیوان میں شریک ہونے والے دیگر افراد، بقر، غنم، حمار وغیرہ سے جدا کرتا ہے۔
فصل بعید وہ فصل ہے جو چیز کو جن سے بعید میں شریک ہونے والے افراد سے جدا کرتی ہے، جیسے حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے، کیونکہ یہ انسان کو جن سے بعید یعنی جسم ثانی میں شریک ہونے والے دیگر افراد مثلا شجر سے جدا کرتا ہے، اس لیے شجر حساس نہیں ہوتا۔ دو کلیوں میں نسبت، دیکھیں دو کلیوں میں جو نسبت ہوتی ہے تساوی کی ہوگی، تباین کی ہوگی، عموم خصوص مطلق کی ہوگی یا عموم خصوص من وجہ کی ہوگی۔ تساوی کی نسبت اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہو، جیسے انسان کو ناطق کہہ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہر فرد پر صادق ہے، ایسی دو کلیوں کو متساویین کہتے ہیں۔ تباین یہ ہے کہ ہر کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو، ہر کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو، جیسے انسان پر فرض کا کہہ کر انسان فرض کے کسی فرد پر صادق نہیں اور نہ فرض انسان کے کسی فرد پر صادق ہے، ایسی دو کلیوں کو متباعین کہتے ہیں۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت، دیکھیں یہ وہ نسبت ہے کہ ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہو اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ ہو، اس کو عام مطلق اور دوسری کو خاص مطلق کہتے ہیں، جیسے حیوان اور انسان کے جیسے حیوان اور انسان کے ہر فرد پر صادق ہے، حیوان عام مطلق ہے اور انسان خاص مطلق ہے۔ آگے عموم خصوص من وجہ، وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو اور بعض پر صادق نہ ہو، جیسے حیوان اور ابیض کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پر نہیں، اسی طرح ابیض حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پر نہیں، ان میں سے ہر ایک کو عام من وجہ اور خاص من وجہ کہتے ہیں۔ آگے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے معرف کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ تصور جانے ہوئے کو ترکیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو جب معلوم کریں اور ان دو تصوروں یا زیادہ کو معروف اور قول شارع کہتے ہیں، جیسے حیوان اور ناطق، ان کو ملانے سے حیوان ناطق ہوا تو اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا، تو اس حیوان ناطق کو انسان کا معرف بھی کہیں گے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حد تام۔ حد تام کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی وہ معرف ہے، حد تام کسی چیز کی وہ معرف ہے اس چیز کی جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، جیسے حیوان ناطق انسان کی حد تام ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حد ناقص، کسی چیز کی وہ معرف ہے جو اس چیز کی جن سے بعید اور فصل قریب ہو یا صرف فصل قریب سے مرکب ہو، جیسے جسم ناطق یا صرف ناطق انسان کی حد ناقص ہے۔ اس میں تام کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی وہ معرف ہے کہ اس چیز کی جن سے قریب اور خاصہ سے مل کر بنتے ہیں، جیسے حیوان زاحق انسان کی اسم تام ہے۔ اس میں ناقص کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی وہ معرف ہے جو اس کی جن سے بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے مل کر بنے، جیسے جسم زاحق انسان کی اسم ناقص ہے۔ آگے ہے تصدیقات۔ دیکھیں قضیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ ایسے قول کا نام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید قائم۔ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں کسی شے کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہو یا کسی شے سے کسی چیز کی نفی کی گئی ہو، ثبوت کی صورت میں اسے قضیہ حملیہ موجبیہ کہیں گے، جیسے زید قائم، نفی کی صورت میں اسے قضیہ حملیہ سالبہ کہیں گے، جیسے زید لیس بقائم۔ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں شرطیہ وہ قضیہ ہے جس میں کسی چیز کے لیے ثبوت شائع یا نفی شائع کا حکم لگایا گیا ہو، یہ حکم کسی چیز کی شرط پر موقوف ہوگا، اس وجہ سے اسے قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے، جیسے
زید اگر محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، یہاں زید کے کامیاب ہونے کا حکم محنت کی شرط پر موقوف ہے، اسے قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ آگے ہے شرطیہ متصلہ۔ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں یہ بات ہو کہ ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیے کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اگر ثبوت کا حکم ہو تو یہ متصلہ موجبہ کہلائے گا، جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا۔ دیکھو اس قضیے میں انسان زید کے انسان ہونے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اگر نفی کا حکم ہو تو متصلہ سالبہ ہوگا، جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر زید انسان ہو تو گھوڑا بھی ہو۔ تو دیکھو اس قضیے میں زید کے انسان ہونے کی صورت میں اس کے گھوڑے ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ ایک ہے قضیہ لزومیہ، وہ قضیہ کہ جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تالی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو کہ جب اول پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور پایا جائے، جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، اس کو قضیہ لزومیہ کہتے ہیں۔ اور ایک قضیہ اتفاقیہ ہے۔ قضیہ اتفاقیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے مقدم و تالی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں، جیسے یوں کہے کہ اگر انسان جاندار ہے تو پھر بے جان ہے۔ آگے ہے منادیہ، یہ وہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائیگی کو چاہتی ہو، جیسے یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ دیکھو طاق اور جفت ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ ان کی ذات جدائی کو چاہتی ہے، کسی ایک شے میں جمع یہ نہیں ہو سکتے۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قیاس، وہ قول مرکب ہے جو ایسے دو یا دو سے زائد قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان تصور کو تسلیم کیا جائے تو ایک اور قضیہ تسلیم کرنا پڑے، اور یہ قضیہ جس کو تسلیم کیا جائے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے، جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے۔ قیاس کے نتیجے میں نکلنے کا مختصر طریقہ یہ ہوگا کہ پہلا صغرا، آخر میں کبرا اور درمیان میں حد اوسط رکھ کر حد اوسط کو حذف کر دیں گے۔ مثلا صغرا اصغر ہر انسان، حد اوسط بنے گا جاندار ہے، حد اوسط ہر جاندار، صغرا کبرا جسم ہے، اور تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر انسان جسم ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔